مدینے میں رہنے کی جگہ دی. فَتَلَاحِيَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَىٰ أَبِي الْحَكَمِ. آپس میں دونوں جھگڑنے لگ گئے, بحث مباحثہ شروع ہو گیا. ان کا میزبان حضرت سعد سے کیا کہتا ہے؟ لا ترفع صوتک علی ابی الحکم, ابو الحکم کے آگے اپنی آواز کو بلند نہ کرو, امریکہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو, یہ تمہیں جوتے بھی مارے نا تب بھی کہو بہت اچھا کر رہے ہو, بہت اچھا کر رہے ہو. تمہاری نظریں برطانیہ کے آگے جھکی ہونی چاہیے, یورپی ممالک کے سامنے تمہیں ہاتھ باندھنے چاہیے, قیام اور رکوع کی حالت میں ہونا چاہیے ان لوگوں کے سامنے, ان کافروں کے سامنے. کیوں؟ یہ سردار ہیں اپنی قوم کے, یہ آقا ہے پوری دنیا کے, یہ سپر پاور ہے, یہ مالدار لوگ ہیں, تم ان سے بھیک مانگتے ہو. اور ہماری حکومتیں یہی کچھ کرتی ہیں نا, کیونکہ دل میں غیرت ایمانی ہے نہیں, لہذا پیسے کی خاطر, اور پیسے بھی استعمال کہاں کرنے؟ اپنے اللو تللو میں, عوام پر خرچ نہیں ہونا. یہ قرضہ جس قرضے کے نیچے عوام پاکستانی دبی ہوئی ہے, یہ قرضہ ان کے فائدے کے لیے نہیں, یہ ان وزراء, وزیر اعظم, یہ صدور اور یہ گورنر, یہ ان کی عیاشی کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور وصول کس سے کیا جاتا ہے؟ غریب عوام کو نچوڑ کر. بجلی پر زیادہ ٹیکس لگا دو, اینٹوں پر ٹیکس لگا دو, ہر چیز پر ٹیکس لگا دو, 15-20% ٹیکس لگا کر ان سے وہ ٹیکس کے ذریعے سے وہ قرضہ حاصل کیا جاتا ہے جس قرضے کی بنا پر یہ اپنے چار دیواری کے اندر عیاشی کے اڈے قائم کرتے ہیں. غلام قوم کی کیا زندگی ہے؟ اور جو غیرت مند ہوتا ہے, جیسے حضرت سعد ہیں, امیہ بن خلف کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي, یہ ہماری اس وادی کا سردار ہے, اس کے سامنے ادب سے بات کرو. لیکن حضرت سعد کہتے ہیں قال سعد واللہ لئن منعتنی ان اطوف بالبیت لأقطعن متجرک بالشام. حضرت سعد کہتے ہیں ابو جہل سے, ابو جہل تو زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتا؟ یہی کرے گا نا کہ میں عمرہ کرنے کی غرض سے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں, تو اپنے ساتھیوں کو ملا کر ساتھ بلا کر مجھے بیت اللہ کے طواف سے روک دے گا. بس یاد رکھ, اگر تو نے مجھے بیت اللہ کے طواف سے روکا, میں تیرے تجارتی قافلے کی جڑ کاٹ دوں گا. شام جائے گا کہاں سے تو؟ مدینے سے گزر کر, اور مدینے میں میں موجود ہوں, میں تیرے قافلے کو شام پہنچنے نہیں دوں. فجعل امیہ یقول لسعد لا ترفع صوتک. امیہ بن خلف حضرت صاحب کو دبا رہا ہے, آواز نیچی رکھو, ادب سے گفتگو کرو, سردار سے مخاطب ہو تم ہمارے, تمہارے آقا ہے یہ, انہی سے مانگ کر کھاتے ہو تم, انہی کے آگے جھولی پھیلاتے ہو جب خزانہ خالی ہو جاتا ہے تمہارا, انہی کی شرائط پر اترتے ہو. ورلڈ بینک تمہارے آ کر کس دیتا ہے شکنجے, اور آخری قطرہ بھی خون کا نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا. لہذا ان کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کرو, یہ بڑے ہیں. وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ, یہ حضرت صاحب کو بار بار روک رہا ہے, دیکھو ایسے نہ کرو, ادب سے بولو, آواز بلند نہ کرو. فَغَضِبَ سَعْدٌ, حضرت سعد بھی جلال میں آ گئے, کہنے لگے دعنا عنک, اے امیہ پیچھے ہٹ جا. فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا, میں نے اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, یزعم انہ قاتلک,
تو میری اور ابو جہل کی لڑائی ختم کروانے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے تو اپنے آقا سے یہ سنا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم امیہ بن خلف کو قتل کریں گے۔ قال ایایا، کہنے لگا مجھے قتل کریں گے؟ قال نعم، حضرت سعد فرمانے لگے ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تجھے قتل کریں گے۔ اسے وہ لڑائی بھول گئی جو ابو جہل اور حضرت سعد کے درمیان ہو رہی تھی، اور یہ بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا، اس کو اپنی پڑ گئی۔ لیکن اس کا ایمان دیکھیں اللہ کے نبی پر، کہنے لگا واللہ ما یکذب محمد، کہنے لگا اے سعد، اگر یہ اللہ کے نبی نے تمہارے آقا نے فرمایا ہے واللہ ما یکذب محمد، تو اللہ کی قسم ہے محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ کتنا ایمان پختہ ہے اس کا محمد الرسول اللہ پر کہ اگر یہ تمہارے آقا نے بات کہی ہے تو اللہ کی قسم ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اذا حدث، جب وہ کوئی بات بیان کریں، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا امام جب بھی بولتا ہے جبریل کے آنے پر بولتا ہے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ اذا حدث، جب وہ دین کی بات کرے، کوئی مسئلہ بتلائے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں، جبریل کے آنے پر بول کر بتلاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، اور جن اماموں کے پیچھے یہ چلتے ہیں ان کی کسی بات کی کوئی گارنٹی نہیں، یہاں تک کہ خود ان کے اپنے مذہب کے مولویوں نے لکھا ہے کہ ہمارا مذہب مذہبنا صواب و یحتمل الخطا، ہمارا مذہب ہے تو صحیح لیکن اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا۔ جب اس مذہب کے اپنے بانی اور ان کے اپنے علماء یہ اقرار کر لیں کہ ہمارے مذہب میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ مذہب قابل عمل رہ سکتا ہے؟ کسی کو اگر کہہ دیا جائے یہ کھانا تیرے سامنے رکھا ہے، لگتا تو ٹھیک ہے لیکن میرا بیٹا وہاں پیشاب کر رہا تھا، ہو سکتا ہے اس میں پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہوں، اب چاہے وہ جتنا مرضی لذیذ کیوں نہ ہو کھائیں گے آپ؟ احتمال ہے نا کہ ہو سکتا ہے نہ بھی پڑے ہوں لیکن ہو سکتا ہے پڑ بھی گئے ہوں، لہذا چاہے جتنا مزیدار کھانا بنا ہوا ہو، آپ کہیں گے ایک طرف رکھتے مجھے دال دے دے، میں دال اور چٹنی سے کھا لوں گا، اس لذیذ کھانے سے میں بچا۔ جب آپ کو وہ لذیذ کھانا جس میں احتمال ہے کہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہوں گے، آپ اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اس مذہب پر عمل کرنے کے لیے آپ کیسے تیار ہو جاتے ہیں جس مذہب کے بارے میں ان کے مولوی خود لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو اس میں؟ یہ کافر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے محمد جھوٹ نہیں بولتے جب وہ کوئی مسئلہ بیان کریں یا کوئی بات بیان کریں۔ فرجع الی امراته، گھر آ گیا، فقال اما تعلمین ما قال لی اخی الیسربی، اپنی بیوی سے کہنے لگا تجھے کچھ خبر ہے میرے یسربی بھائی نے آج مجھ کو کیا خبر دی، کیا نئی بات مجھے بتلائی؟ قالت وما قال، اس کی بیوی کہنے لگی کیا کہتا ہے سعد تیرا یسربی بھائی؟ قال زعم انه سمع محمدا يزعم انه قاتلی، کہنے لگا سعد کا بیان یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو جو ان کا آقا ہے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مجھ کو قتل کریں گے۔
قالت فواللہ ما یکذب محمد، اس کی بیوی بھی کہنے لگی پھر اللہ کی قسم ہے محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ کتنا ایمان تھا ان لوگوں کا اللہ کے نبی کی سچائی پر، لیکن امیہ بن خلف اور اس کی بیوی کیا مسلمان ہو گئے؟ جنگ بدر میں جن مشرکوں کو اللہ کے نبی نے قتل کر کے کنویں میں ڈالا، اس میں یہ امیہ بن خلف جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا تھا کہ سچے ہیں، یہ بھی جہنم میں گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نبی کی سچائی پر یقین ہے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ آج کتاب و سنت کی سچائی پر لوگوں کو یقین ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے آدمی کوئی ایسا جو یہ کہے میں نہیں مانتا کہ قرآن سچا ہے، یا کہہ دے میں نہیں مانتا کہ حدیث سچی ہے؟ سب لوگ مانتے ہیں کہ قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی قسمت میں جنت لکھ دی گئی ہے؟ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن و حدیث کو سچا ماننے کے باوجود غلط مذہب پر چل کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں؟ مکے میں کچھ ایسی پاک روحیں بھی تھیں جن کو یہ توفیق ملی ایمان لے آئے، اور ایسے بدبخت بھی تھے جو نبی کو سچا بھی مانتے ہیں لیکن جہنم کا ایندھن بنے۔ ان میں آپ کا چچا ابو طالب بھی ہے۔ آخر سبب کیا ہے؟ ابو جہل جو نبی کو سچا مانتا تھا، نوجوانوں کے مجمع میں کہنے لگا، جب نوجوان اس سے پوچھتے ہیں چچا اب تو اللہ کے نبی نہیں سن رہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کہا میرے بھتیجو اگر سچی بات سننا چاہتے ہو تو وہ سچے نبی ہیں۔ چچا پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہا اگر مان لوں گا میرا خاندان پیچھے ہو جائے گا اور ہاشمی خاندان آگے بڑھ جائے گا۔ میں بھی قریشی، وہ بھی قریشی، اس کے خاندان والے بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والے، ہم بھی کرنے والے، وہ بھی بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، ہم بھی کرنے والے۔ اب جو صفت اس میں مان لی جائے اس خاندان میں کہ ان میں سچا نبی ہے، اگر میں یہ مان لوں لوگوں کے سامنے کہ یہ سچا نبی ہے اور اس پر ایمان لے آؤں، میرے خاندان میں کوئی جھوٹا نبی بھی نہیں ہے، میرا خاندان پیچھے ہو جائے گا، یہ آگے ہو جائے گا۔ اب لوگ کتاب و سنت کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو اب لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ اگر آپ کا مذہب مان لیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے آباء و اجداد وہ سب جاہل تھے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ گمراہ تھے۔ یہ آر خاندانی، یہ برادری، یہ تکبر، یہ غرور، یہ اسلام کو قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جو آج بھی جاری ہے اس معاشرے میں۔ سب مانتے ہیں کہ کتاب و سنت حق ہے، اللہ اور اس کا رسول حق ہے، توحید و سنت حق ہے، حق ماننے کے باوجود اس مذہب کو مسلک کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ رکاوٹ۔ ابو طالب کیا کہتا ہے؟ فاخترت النار علی العار، میں نے اللہ کی جہنم کو پسند کر لیا ہے اس تان و تشریح کے مقابلے میں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تانا دیں گے، اچھا تو نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ یہ کتنا بڑا تانا تھا اس کے نزدیک۔ سوچیں باپ دادا نبی ہیں، باپ دادا کی حیثیت کیا ہے؟ عام انسان ہے نا، باپ دادا نبی ہے کیا کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایک بت گھڑ لیا ہے، ایک صنم تراش لیا ہے جس کی آپ نے عبادت کرنی ہے اور اس کی بات ماننی ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے باپ دادا کی؟ اللہ کہتا ہے تم جن باپ دادا کے بارے میں بار بار کہتے ہو
لا یعقلون شیئا، اگرچہ وہ بے عقل بھی ہو تب بھی اس کے پیچھے چلو گے، اگرچہ وہ گمراہ بھی ہو تب بھی اس کی بات مانو گے۔ باپ دادا